नहमदु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सामने आज अंदाज़ गुफ्तगू के मुतल्लिक़ सीरत से 3 वाक़यात में पेश करने लगा हूँ कि गुफ्तगू करने का क्या तरीका है। तो गुफ्तगू करने का तरीका ये है कि जिस मिजाज जिस महफ़िल के लोग हों उस तरह की गुफ्तगू की जाए। तो हम अमूमन ये कहते हैं कि एक ही तरह की गुफ्तगू हर महफ़िल में कहते हैं, तो ये गुफ्तगू का गलत तरीका है, इससे लोग बोर हो जाते हैं। तो गुफ्तगू का तरीका यही है कि हर महफ़िल के आदमी को उसके मुताबिक गुफ्तगू की जाए, उसकी उम्र के लिहाज से, उसके पेशे के लिहाज से। मिसाल के तौर पर ये बात हर बंदा जानता है कि जो गुफ्तगू बंदा दोस्तों के साथ कर सकता है वो माँ बाप के साथ नहीं कर सकता, जो बाप के साथ कर सकता है वो दोस्तों के साथ नहीं कर सकता, दोस्तों के साथ होती है वो रिश्तेदारों के साथ नहीं होती, जो बहन के साथ होती है वो बीवी के साथ गुफ्तगू बातचीत नहीं हो सकती। तो सीरत जैसे अब मिसाल के तौर पर किसी के दादा के पास कोई दादा के फ्रेंड्स आते हैं तो उनको पिकनिक की बातें, उनको वॉलीबॉल की बातें, उनको क्रिकेट की बातें नहीं बताई जाती। उनके सामने उनकी उम्र के हिसाब से, उम्र के लिहाज से वो बातें की जाएगी। तो इसी तरह अब एक आदमी है उसको क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं, तो क्रिकेट की बात नहीं की जाएगी, उसके जो दिलचस्पी है उसके सामने वही बात की जाएगी। इस तरह अगर मेरा कोई दोस्त है उसने एक नई दुकान खोली है तो मैं उससे किसी और टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। मैं उससे पूछूंगा भाई आपकी दुकान कैसी जा रही है, आपका कारोबार कैसा जा रहा है, आपकी बिक्री कितनी होती है, आमदन कितनी होती है, मुनाफा कितना होता है। तो ये सारी बातें मैं उससे करूँगा, तो उससे कोई और बात मैं नहीं करूँगा। अगर मैं ये बातें करूँगा तो वो मुझसे खुश होगा और मेरी बातों में दिलचस्पी लेगा। तो अगली बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी सीरत तैयबा आप अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी मुबारक है वो गुफ्तगू का कैसे लिहाज किया करते थे। तो एक सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए हज़रत अब्दुल्ला, और उन्होंने उनकी 9 बेटियां थीं। वो जब शहीद हुए तो हज़रत जाबिर जो थे वो बड़े परेशान रहते थे। लोगों का लेन देन था, ज़ाती मामलात में, अखराजात में वो बड़े परेशान रहते थे। तो एक ग़ज़वा में नबी अलैहिस्सलाम के साथ ग़ज़वा के लिए जा रहे थे, ग़ज़वा ज़ातुल रिक़ा था, तो उसके लिए आप अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे। तो वो पीछे थे, बाकी लश्कर वाले आगे निकल गए। तो नबी अलैहिस्सलाम की आदत और आपका मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम लश्कर के पीछे रहा करते थे। तो जब पीछे नबी अलैहिस्सलाम आए, देखा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पीछे रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, जाबिर कहाँ रह गए हो? तो हज़रत जाबिर ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं चूँकि मेरा ऊँट जो है वो कमज़ोर है, बाकी आगे चले गया तो मैं पीछे रह गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ऊँट को बिठाओ। ऊँट को बिठाया, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे लाठी ली, आस्ता आस्ता कुछ ज़रबें लगाईं, तो ऊँट दौड़ने लगा। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए कि देखो मेरा जो कमज़ोर ऊँट था वो अब आगे चला गया। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि जाबिर तुमने शादी की है? क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नौजवान थे। आप अलैहिस्सलाम के सवाल पर हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह मैंने शादी की है। आप अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया, आपने शादी किससे की है? चूँकि वो परेशान थे माशी मामलात की वजह से, तो नबी अलैहिस्सलाम अगर वो मामला पूछे भाई घर का गुज़र कैसा है, घर का बसर कैसा है, तो ये मज़ीद परेशान करता। नबी अलैहिस्सलाम ने ये हमें सबक दिया है कि लोगों को परेशानियों को ऐसी बातें करके मज़ीद ना बढ़ाओ जिनसे उनकी परेशानियां दोबारा रिपीट हों। तो आप अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया कि आपने शादी की है, कुंवारी से की है या बेवा से की है? तो उसने कहा या रसूलल्लाह बेवा से की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहिए था जब अब्दुल्ला तुम जवान हो, जाबिर तुम जवान हो, तो तुम्हें चाहिए था कि कुंवारी से शादी करते, वो तुमसे खेलते, वो तुम उससे खेलते। तो हज़रत जाबिर ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे घर में 9 बहनें, आपको पता है कि मेरे बाप ने 9 बहनें छोड़ी हैं, तो मैंने नहीं चाहा कि मेरे घर में हम उम्र औरतें हों वो आपस में लड़ती झगड़ती रहें, बल्कि मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी इसलिए की है कि वो मेरी बहनों की परवरिश करे, मेरी बहनों को देखभाल करे, मेरी बहनों को नहलाए धुलाए, मेरी बहनों को कंघी करे, मेरे बहनों के सर में तेल लगाए। अब हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया। अब ये नबी अलैहिस्सलाम ने मामला तो पूछे नहीं कि जाबिर क्या करते हो, खर्चा कैसे होता है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर से अगला सवाल किया, हज़रत जाबिर से सवाल किया क्या आप अपने ऊँट को बेचना चाहोगे?
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار یہ ایک اونٹ ہے، دل میں سوچا، خیال آیا کہ ایک اونٹ ہے، کیسے اس کو بیچ دوں، جہاد پر کیسے جاؤں گا، یہی تو کل ترکہ ہے میرا، یہی تو کل سرمایہ ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انکار تو نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے میں دو گے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 1 درہم میں آپ کا اونٹ لوں گا۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ خسارے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم، 3 درہم، 4 درہم، 5 درہم، حتیٰ کہ بات جو ہے 40 درہم تک پہنچ گئی۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ آپ کو بیچتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں اسی اونٹ پر سفر کروں گا، غزوہ کے لیے جاؤں گا، غزوہ سے واپس آؤں گا، واپس مدینے تک سفر کر کے وہاں یہ اونٹ آپ کے حوالے کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شرط مجھے قبول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، غزوہ سے واپس آتے ہیں، حضرت جابر بھی واپس آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ بلال اس جابر کو 40 درہم دے دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 درہم دے دیتے ہیں حضرت جابر کو۔ تو وہ لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان سے میں اونٹ خریدوں، کیا کروں، گھر کا سودا سلاف لوں، قرضہ اتاروں، کیا کروں؟ تو حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہی اونٹ پکڑا ہوا ہے اور حضرت جابر کی طرف جا رہے ہیں۔ جابر نے سوال کیا کیا ہوا کہ معاہدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منسوخ کر دیا؟ تو حضرت بلال نے کہا نہیں یار، اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ اونٹ بھی آپ کو تحفہ دے دیا ہے۔ تو اس ایک واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی پریشانیوں کو مزید نہیں کریدا کرتے تھے، بلکہ ان کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ، ایک جوان صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال کرتے ہیں، چونکہ وہ نوجوان ہیں، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جلیبیب تم نے شادی کی ہے؟ تو حضرت جلیبیب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کہاں کی ہے، کیونکہ بظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے وہ کوئی مناسب نہیں تھے، لوگ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ کہا تو حضرت جلیب نے کہا میں آپ کی شادی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جلیب سے کہا کہ میں آپ کی شادی کرواتا ہوں۔ تو حضرت جلیب ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آپ کو زیادہ قیمت نہیں ملنے والی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کی بہت بڑی قیمت ہے، تم کم قیمت نہ ہو۔ تو وہ چلے جاتے ہیں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی شادی کرواتا ہوں۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک انصاری بہت بڑے ان کے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رشتہ کی پیشکش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی شادی کا میرا پروگرام نہیں ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ میں آپ کے جو ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ جو نکاح کسی اور سے کروا دیتا ہوں۔ تو وہ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کس سے؟ تو نبی علیہ السلام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتے ہیں، اور وہ انصاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گھر میں جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ گھر میں جا کر مشورہ کرتے ہیں تو وہ ان کی بیوی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں اس رشتے پر ایگری نہیں ہوں، ہم نے تو فلاں سرداروں کے رشتے آئے، اتنے خوبصورت رشتے آئے، اتنے مالدار رشتے آئے، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا، تو اب جلیبیب سے شادی میری بیٹی کی۔ غرض ہے کہ یہ بات وہ انصاری صحابی کی بیٹی جو ہے وہ یہ بات سن رہی ہوتی ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ میرا رشتہ کون مانگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا ہے۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حکم آتا ہے، آپ کا فرمان وہ لڑکی سنتی ہے، صحابیہ سنتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کرو، جہاں چاہیں میرا رشتہ کر دیں، اللہ کے نبی مجھے ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب ماں باپ اپنی بیٹی کی رائے ماں باپ کے سامنے آتی ہے تو وہ ایسے کرتی ہے، ماں باپ بھی رضامند ہوتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے نا اس رشتہ کے لیے رضامند ہیں، اور رضامند ہو جاتے ہیں، واپس آتے رشتہ ہو جاتا ہے ان کا۔ چند دن گزرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ غزوہ پر جب تشریف لے جاتے ہیں تو جب وہ غزوہ ختم ہوتا ہے، جنگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے، کچھ شہید ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کچھ لوگ شہداء کو تلاش کر رہے ہیں، زخمیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر آپ دوسری لشکر سے سوال کرتے ہیں کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہتے ہیں فلاں کو تلاش کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ 3 بار آپ نے 3 ٹولیوں سے پوچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور پھر سارے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 7 کفار مشرکین کے درمیان میں پڑی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابی نے 7 کو مارا اور پھر انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔
پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قبر کا انتظام کرتے ہیں. قبر صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم قبر کو کھود رہے تھے اور حضرت جلیبیب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر اٹھایا ہوا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ بہت خوش قسمت صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اس کو دفن کرتے ہیں. جب دفن کرتے ہیں تو یہ اس سے ایک واقعہ ملا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا لحاظ کیا اور اس سے اس کے مطابق بات کی اور حضرت جلیبیب پھر شہید ہو گئے. اب تیسرا واقعہ میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. وہ واقعہ ہے آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے متعلق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو روم کی جنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے, اسلحہ سازی کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو یہ واقعہ آیا ہے احادیث کی کتب میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا خوش ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا شرمائی اور مسکرا کر فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے, میں صرف آپ کا نام ظاہر نہیں کرتی وگرنہ میرے دل میں آپ کی جو محبت ہے, آپ کی جو عظمت ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے. تو یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت سے انداز گفتگو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی انداز کو اپنائیں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں, لوگوں کے قریب ہو سکیں. تو ہر وقت ایک ہی گفتگو کو کرتے رہنا یہ بھی ہمارے ماحول سے کٹ جانے کا ایک ذریعہ بنے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت اچھی رہنمائی ہے اور ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم سبق حاصل کریں اور آپ کی سیرت کو اپنائیں تاکہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کی عبادت بن جائے.